حدیث شریف میں معروف قصہ ہے کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں شدید طوفانی بارش شروع ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے کہ بارش اور اس کی شدت اور سختی سے ہم بچ جائیں اور محفوظ رہیں۔ تو غار میں ان کے جانے کے بعد ایک دم اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے دہانے پر آ کے رک گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ بڑی کوشش کریں لیکن وہ بہت بھاری بھرکم پتھر تھا، وہ تو ہلنے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ ان میں سے ایک شخص، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ حیات تھے اور میں جا کر جانوروں کا دودھ دوہ کر جب آتا تو چرانے کے بعد دودھ نکال کے جب گھر کو شام کو لوٹتا تو سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، ماں باپ کی خدمت میں جب دودھ لے کر پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ تو مجھے بہت یہ احساس ہوا کہ یہ میرے وہ کریم ہستیاں ہیں میری زندگی کی کہ جب کہیں میری آنکھ لگی ہوتی، میں سو جاتا تو کوئی بھی شخص آتا تو یہ سب سے پہلی ان کی کوشش یہ ہوتی کہ یہ ہمارا بچہ بے آرام نہ ہو۔ ہم بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ بار بار کرتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ سو چکا ہو تو ماں باپ بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ کچی نیند نہ اٹھ جائے اور پھر یہ روئے گا، تکلیف محسوس کرے گا یہ بچہ۔ تو ماں باپ ہر آنے والے سے سب سے پہلی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ذرا خاموش، آہستہ، ایسے، یعنی اس سے بچے کی نیند کا بہت احساس انہیں ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ان کی نیند خراب نہیں کی، کہ میں ان کو، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کی نیند توڑ دوں۔ تو میں کھڑا رہا حتیٰ کہ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو میں نے ان کی خدمت میں وہ دودھ پیش کیا، میرے ماں باپ نے وہ دودھ پیا تو اے اللہ مجھے سکون اور اطمینان ہوا، اور اے رب پھر میں نے اپنی اولاد کو دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، محض تیری خوشنودی کے لیے کیا، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، ہل گیا، لیکن تھوڑا، وہ لوگ اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے کہ ایک دوسرا شخص پھر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ میری چچیری بہن، چچزاد بہن مجھے محبوب تھی، اور اے مالک ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ہاں فاقے پر فاقہ، تو ان فاقوں میں وہ تکلیف زدہ ہو کر میرے پاس آئی اور مجھے آ کر اس نے کچھ مجھ سے اشیاء خورد و نوش اور کچھ مال مجھ سے چاہا کہ میں اسے پیش کر دوں تاکہ گھر کے افراد اور وہ اپنی بھوک اور فاقے کی اس تکلیف کو دور کر سکیں۔ تو میرے من میں یہ خیال آیا کہ اس سے اچھا شاید تیرے پاس دوبارہ اس پر قدرت حاصل کرنے کا موقع نہ بنے، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تو اپنے بدن پر مجھے قدرت دے۔ تو اس نے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ مجھے کہا ٹھیک ہے، میری اس تکلیف کو دور کر دے اور مجھے کچھ راشن، کچھ سامان، کچھ چیزیں دے اور میں اپنے آپ پر تجھے قدرت دیتی۔ اے اللہ، جب میں اس کے قریب ہوا تو مالک اس نے مجھے ایک لفظ کہا کہ یا اخی اتق اللہ، اے بھائی
اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر جا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ بظاہر وہاں کوئی نہیں تھا کہ اللہ تو جانتا ہے، اس شخص نے کہا کہ اے مالک کوئی نہیں تھا اور مجھے اس پر قدرت تھی، لیکن اللہ جب اس نے آپ کا نام لیا تو اے اللہ میرا دل آپ کی ذات گرامی سے ڈر گیا، اور اے اللہ میں اس سے ہٹ گیا اور میں نے مال بھی اسے دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اے مالک، اگر وہ آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتھر اپنی جگہ سے اور ہٹ گیا، کوشش کی لیکن نکل نہیں سکے۔ تو تیسرا شخص کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص نے ایک کام کیا، محنت کی، جب شام ہوئی اس کی مزدوری اور اجرت دینے کا وقت آیا تو میں نے جب وہ اس کی اجرت اس کو پیش کی تو اس نے کہا کہ اتنی کم اجرت یہ تو میرے خدمت کا حق نہیں ہو سکتا، یہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ میں جانتا تھا کہ میں پوری دے رہا ہوں، میں اس کی اجرت میں کمی نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ وہ ناراض ہو کر مجھ سے چلا گیا کہ اتنی سی دیتا ہے تو میں نہیں لیتا، یہ بھی تو رکھ لیں، یہ بھی آپ رکھ لیں، میں نہیں لوں گا آپ سے، یہ کہہ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ لیکن اللہ، اس کی وہ امانت تھی، میں نے اس کی امانت کو بھی تجارت میں لگا لیا۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ حدیث میں ہے کہ اب جو شخص جواب دے کر چلا گیا، ایک مدت گزرنے کے بعد اس کے ہاں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ آمدنی ختم اور مسائل پر مسائل، تکلیف پر تکلیف، فاقے آئے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اس وقت وہ مجھے حق الخدمت دے ہی رہا تھا، چلے میں جا کر اس سے وہی لے لوں، کچھ نہ کچھ تکلیف دور ہوگی، میرے بچے کچھ کھا لیں گے، گھر والے کچھ کھا لیں گے، کچھ نہ کچھ اناج آ ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس شخص کے پاس گیا۔ ایک مدت کے بعد، کئی برس کے بعد اس نے جا کر کہا کہ میں نے یہ معاملہ میرا آپ کے ساتھ ہوا، آپ خدا کے لیے مجھے وہی دے دیں جو آپ مجھے اجرت دے رہے تھے۔ شخص نے کہا کہ یہ جو غلام ہیں، یہ جو جانور چر رہے ہیں چراگاہوں میں، یہ جو زمینیں ہیں، یہ سب آپ کی ہیں، یہ آپ کی اسی خدمت کا یہ حق ہے، یہ لے جائیں۔ کہ اللہ، اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے وہ بہت تھوڑی اجرت دے رہا تھا اور آج مجھے اتنا کچھ دے رہا۔ کہا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میرے حالات ایسے ہیں، میں اتنا تنگ دست ہو گیا ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، تو آپ میرا کیا تمسخر اڑا رہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں اللہ، میں تمسخر نہیں کر رہا تھا، مذاق نہیں کر رہا تھا، میں تو حقیقت میں جو اس کا مال سے اللہ آپ نے مجھے نفع دیا تھا، یہ سوچ کر کے ایک بدلے کا دن آنے والا ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم روزانہ 5 وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر تضرع اور زاری اور خشیت کے ساتھ اور اللہ کے عظمتوں کا استحضار کے ساتھ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ اللہ جو قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہ روز جزا ہے، اس دن حساب دینا ہوگا۔ اے اللہ، میں تیری ذات گرامی سے ڈرتے ہوئے اللہ میں نے اس کے حق میں حق تلفی نہیں کی۔ اے اللہ، میں نے اس کا حق جو جتنا نفع ہوا اس نفع کے ساتھ اس کو پہنچا دیا تھا۔ اے اللہ، وہ بڑا مسرور اور خوش اپنے گھر کو لوٹا تھا۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کیا تھا، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لڑکتا ہوا پتھر دور جا گرا اور یہ لوگ اس بند غار سے نجات پا گئے۔